بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حی ستیر يحب الحیاء والستر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، جس طرح کہ ہم آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے احوال اور معاملات کو بھی جان لیتے ہیں، اور بس اوقات تو ایسے ہوتا ہے کسی کی وہ زندگی جس کو پرسنل لائف کہتے ہیں، ذاتی زندگی کے بارے میں بھی وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر شریعت کی تعلیم وہ یہ ہے آپس میں مل جل کر رہنے والے، ایک دوسرے کے معاملات کو پرکھنے والے، ایک دوسرے کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھنے والے، اس کے علم رکھنے والے، وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم اور اس کے احکام یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی پرسنل اور ذاتی زندگی کو آپ اس کو اپنے محدود تک رکھو۔ ایک تو یہ کہ اس کی راز کو فاش نہ ہونے دو۔ اب اسی کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند گزارشات عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں ایک تو اس بات کی تلقین فرمائی کہ کسی مسلمان کی وہ جتنی تک ہو سکے اس کی ستر عورت پردہ وہ کرنا چاہیے، اس کے معاملات کو، اس کے رازوں کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے ایک موقع پر کہ آپ مسلمان لوگوں کے جو راز ہوتے ہیں، بید ہوتے ہیں، فرمائے جب تک آپ کے پاس ہے تو وہ آپ یہی کہ وہ چیز غلام ہے، سرک اسیرک، لیکن جب آپ سے نکل جائے فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، جب آپ نے اس کو گفتگو کر لی، اس کا اظہار کر لیا، بیان کر لیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ سرتا سرک اسیرک، پھر اس وقت آپ اس کے غلام بن گئے۔ اب یہ شریعت کا پہلے تو یہ کہ جو بھی آپ کے راز ہو، جو بھی آپ کے بید ہو، وہ آپ ایک تو یہ کہ دوسروں کے پاس اس کی وہ کیا کر راز کو فاش کرنا، اس کے سامنے رکھنا، بلکہ اپنے پاس ہی رکھو۔ ہاں اگر آپ کا کوئی خاص ہے اور خاص مقصد کے لیے آپ اس کے پاس رکھنا چاہتے ہو پھر کوئی اور مسئلہ ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے تو اپنے رازوں کو آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور بعض اوقات کوئی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، کوئی فضل سے نوازا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ظاہر کر لیا تو بعض اوقات آپ کے ساتھ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی فرماتے ہیں علماء کرام مفسرین کہ دیکھو کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب بیان فرما لی تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند کو یہ کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنی اس نعمت اور فضل کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ورنہ بھائی آپ سے حسد کر لیں گے، حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف تدبیر کر لیں گے۔ تو پہلے یہ احکام
مسلمانوں کی طرف یہ ہے کہ اپنے رازوں کو اپنے ہی تک محدود رکھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی نعمت آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی یا کوئی فضل سے نوازا یا آپ کی کوئی اور برائی والا کام ہے یا برائی کوئی بات ہے، اس کو اپنی حد تک محدود رکھو، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ فرماتے اگر ظاہر کر لیا تو پھر اس کے بعد پھر آپ اس کے غلام بن گئے، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں، پھر آپ اس کو اپنی طرف سے قابو نہیں کر سکتے، پھر یہاں تک یہ بات آگے بڑھتی رہے گی۔ فرمائے ایک تو یہ ہدایت ہے کہ مسلمانوں کی جہاں تک ہو اس کو پردہ پوشی ہو، اس کے ستر عورت تک وہ یہاں تک نہ جائے کہ اس کے رازوں کو فاش کر لیے جائے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے خاص کر یہ تعلیم ہوتی تھی کہ چونکہ معاشرے میں آپس میں ملے جلے رہنے والے، ان کے بیدوں کو پہلے تو جاننا نہیں چاہیے، اگر جان گئے تو اپنی حد تک محدود رکھو، یہ تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موقع پر کسی کام کے غرض سے بھیجا، یہاں تک کہ میں نے دیر لگائی، آپ علیہ السلام میرے پیچھے آئے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جب آپ پہنچے تو مجھے یہ کہا کہ آپ گئے نہیں انس؟ تو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ابھی جاتا ہوں، ابھی نکلتا ہوں۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے جانے کے لیے بھیج دیا۔ جب میں تاخیر سے اپنی والدہ کے پاس آ پہنچا تو والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ انس آج آپ نے تاخیر کیوں کر لی؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ اس لیے کہ میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کام کی غرض سے جانا ہوا تھا، ازواج مطہرات کے پاس، وہ مجھے دیر لگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے، والدہ نے خود پوچھا وہ بات کیا تھی؟ تو میں نے فقلت انہا سر، میں نے اس کو کہا کہ وہ راز کی بات تھی۔ فرماتے اس کے اوپر والدہ نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت ایک صحابی ہیں، اس کے سامنے یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ پھر ان کو کہا اگر وہ راز کی بات میں کسی کو بتا دیتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات تھی، اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اب راز کی باتیں ہو، خود انسان کی کچھ اپنی راز کی باتیں ہوں، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہاں تک کہ ایک آپ کے شریک حیات، آپ کی بیوی کے وہ نجی زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ اس کے بعض اوقات احکامات ہوتے ہیں، کچھ اس کے احوال ہو، وہ بھی فرمایا کہ سامنے ظاہر نہ کرنا لوگوں کے سامنے، اس کی بھی ممانعت فرمائی۔ اور اسی طرح ایک وہ ہیں قوم و ملت کی خفیہ باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس کو ظاہر کر لیا تو دشمن یہاں تک کہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ فرمائے ایسی باتوں کو بھی آپ راز ہونے دیجیے۔ فرماتے بعض ایک سال اس طرح ہے کہ آپ کو کوئی بات کہہ دی یا آپ کو اپنی وہ ذاتی زندگی کے بارے میں آگاہ کر لیا یا کسی کے بارے میں بتلا دیا، تو فرماتے وہ بھی آپ اس کو اپنی حد تک رکھو، اس کو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے ظاہر فرما لیا، فرمایا یہ بھی خیانت ہے اور یہ منافقین کی صفت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان من الخیانت ان تحدث بسر اخیک، یہ خیانت میں سے یہ چیز ہے کہ آپ اپنے بھائی کی راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرو۔ فرمائے ظاہر نہ کرنا ہے، ہاں کچھ چیز ایسی ہے کہ راز کی باتیں آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے کسی انسان کے قتل ہونے کے بارے میں یا اس کے مال کے بارے میں یا اس کے عزت و آبرو کے بارے میں منصوبہ بندی پیش کر لیا، پھر آپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا اظہار کر لیں۔ اسی طرح ایک انسان کھلم کھلم گناہ کرتا ہے اور وہ کھلم کھلم اس کا اظہار بیان بھی کرتا ہو، فرماتے اس وقت بھی اگر آپ اس کی برائی بیان کریں تو آپ کی اس پر کوئی وہ نہ ہوگی، پکڑ نہ ہوگی۔ اور تیسری قسم وہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ ہو کہ کسی جگہ پر نکاح کے پیغام دینا ہو، وہ آپ سے مشورہ طلب کرے، اور اگر آپ اس کو درست نہ سمجھتے ہو تو آپ اس کو اظہار کر سکتے ہو کہ یہ درست نہ ہوگا۔ فرماتے یہ بھی اس پہ نہیں آتا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہو گئی، کسی کے جان مال آبرو عزت تک وہ تعلق نہ ہو،
تو اس وقت آپ نے اس رازوں کو اپنے ہی پاس محدود رکھنا ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک راز آپ کے پاس خود موجود ہے تو وہ آپ کا غلام ہے۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، لیکن جب آپ نے اس کو گویائی کر لیا، بیان کر لی، اظہار کر لیا، پھر وہ آپ اس کے غلام بن جائیں گے، پھر آپ اس کے آقا نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دو مثالیں ذکر کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک موقع پر کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وہ اس طرح ہوا کہ میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہ شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد میں نے یہ کیا، حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام جناب عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر لیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کے نکاح آپ سے کرا دوں۔ فرماتے ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ جب یہ سن لیا تو مجھے کہا کہ میں چند دن مجھے دے دیں، اس میں مشورہ کرتا ہوں، پھر آپ کو مطلع کر لوں گا۔ فرماتے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ چند دن کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہونے کے بعد مجھے یہ فرمایا کہ میں نے مشورہ کر لی اپنے آپ سے اور یہ رائے قائم کی ہے کہ میں نکاح نہ کروں۔ فرماتے ہیں میں نے کوئی اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کر لیا، یہاں تک کہ میں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچا کہ اس کے سامنے ذکر کروں۔ فرمایا ابو بکر مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح آپ سے کرا دوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے گویائی کرنے کے یا مجھے کہا کہ مہلت دے دینے کے سوچتا ہوں، اس کے بغیر خاموشی اختیار فرما لی۔ جب خاموشی اختیار کر لی تو فرمایا انتہائی دکھ اور تکلیف مجھے ہوئی عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر کہ انہوں نے کم از کم مجھے جواب تو دیا، انہوں نے توقف اختیار فرمایا، خاموشی اختیار کی، کچھ زبان سے نہیں بولا۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ چند دن گزرنے کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیغام بھیجا حفصہ کے لیے۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا جب نکاح کا پروگرام بنا لیا تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ شاید آپ مجھ سے خفا ہوں گے اس بات پر کہ جب آپ نے حفصہ کا نکاح میرے سامنے رکھا تو میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ تو میں نے کہا ایسے ہی تھا۔ تو فرمایا کہ اصل میں بات اس طرح تھی کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تھی، مشورہ مجھ سے بھی لیا تھا، میں چاہتا ہوں میری رائے ہے کہ حفصہ سے میں نکاح کروں۔ فرمایا وہ ایک راز تھا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو میں کھول سکوں، یہاں تک کہ آپ خود بیان فرمائیں، اس کے بعد میں اظہار کر لوں گا۔ فرماتے جب انہوں نے یہ بات مجھے بتلائی اس وقت مجھے تشفی ہوئی، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی اپنے اصحاب کو رضی اللہ عنہ کو کہ دوسروں کے بیدوں کو ایک تو نہیں جاننا چاہیے، دوسری کی ذاتی زندگی تک آپ کسی سے اس میں ٹو میں لگنا، اس کے چھپے چھپے آپ اس کے بارے میں معلومات دینا، فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس معلومات ہو گئی تو اپنی ذات تک محدود رکھنا، ان کی رازوں کو افشا نہ کرنا۔ فرمایا یہ تعلیم تھی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے اور خود ہم بھی اگر کسی سے کچھ تعلق ہو جائے، اگر اس نے آپ کے پاس کچھ وہ ذاتی معلومات دے دی یا ان کی برائیاں آپ کے سامنے ظاہر پیش آئی، اگر تعلقات جو ہی خراب ہو گئے تو ہم پہلے اتر آتے ہیں، اس بات پر دھمکی دے دیتے ہیں کہ آپ کی اس عیوب کو، آپ کی اس برائیوں کو میں فلاں موقع پر ظاہر کر لوں گا۔ اگر یہ نہ ہو سکے، یہ دھمکی دینے کے بغیر بھی بعض اوقات اس کو اظہار کرنا شروع کر لیتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا، ان اللہ عز وجل، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستر۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت
زندہ حیادار انتہائی صدر پوشی کرنے والا ہے، بندوں سے پسند فرماتے ہیں حیا اور پردہ پوشی کو، کہ مسلمانوں کے راز کو کھولنے نہ دیا جائے۔ جب اللہ پاک انسان کی برائیوں کو بیان نہیں کرتا تو اے انسان اگر آپ کے پاس ہے تو اپنے پاس رکھو، اس کا اظہار نہ کر لو۔ یہاں تک کہ اس علماء محدثین فرماتے ہیں جو انسان انتہائی گناہ گار ہو، انتہائی، دیکھو کہ رات دن اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی گرفت نہیں کر رہا، پکڑ نہیں رہا، جب اس کی بیدیں اور راز اللہ پاک کے سامنے ظاہر ہے اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا، آپ کے پاس اگر ظاہر ہو تو آپ بھی اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لو، اور یہ نہ اس کے اوپر بعض اوقات طنز دیتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ایک انسان اس طرح برائیوں میں ملوث ہے، اس طرح برائیاں کرتا ہے کہ وہ خود بیان فخری طور پر کرتا ہے، فرمایا ہر میری امت کی ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے وہ مستحق ہے اس بات کی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، لیکن جو کھلم زبان سے فخریہ طور پر برائیاں بیان کرتا ہوں کہ میں نے یہ برائی کی، فرمایا اللہ پاک ایسے مجاہرین کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سورہ تحریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو قسم کی روایت ہیں، ایک صحیح بخاری شریف کی اور دوسرے نسائی کی روایت ہے۔ دونوں روایتیں میں پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی اسی کے متعلق ہمارے اس موضوع کے متعلق۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے، تو آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، ان کے پاس شہد ہوتا تو وہ آپ کو پانی میں کھول کر وہ آپ کو پلاتے، چونکہ آپ کو شہد سے انتہائی محبت تھی، فرماتے آپ اس کو مزے کے ساتھ پی لیتے اور وہاں پر تھوڑی دیر وقت گزار لیتے۔ تو اس کے بعد جب آپ دوسرے ازواج کے پاس جاتے تو اس میں دیر لگ جاتی، طبی طور پر تو ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں یہ گفتگو کر لی کہ جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے پاس جاتے ہیں وہاں پر کافی دیر لگاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ وہاں پر تناول کر لیتے ہیں شہد کو بھی، تو ہم اگر اس طرح کر لیں، اگر اب یہ اللہ کے پیغمبر آنا ہوا تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک مغافیر پھول کی ایک قسم ہے جس سے بدبودار ہوتی ہے، اچھی بو نہیں آتی، فرمایا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے اس کی بو آ رہی ہے، چونکہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بدبو سے نفرت کرتے تھے اور خوشبو سے آپ کی محبت ہوتی تھی۔ فرمایا جب آئے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پہلے جواب میں ارشاد فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پھر عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، فرماتے اس وقت اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا اور تو کوئی چیز تناول نہیں کی، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سر مطلع فرمایا اور یہ کہا کہ یہ آپ تک یہ بات محدود رہے، آپ تک۔ اور دوسری نسائی شریف کی روایت میں اس طرح ہے، فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی باری کے موقع پر آپ ان کے پاس تشریف لے کر آئے، لیکن وہ گھر میں نہیں تھی، ان کے گھر میں آنا ہوا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی تھی، جس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کے فرزند کی، وہ آئی آپ کے پاس خلوت میں وقت گزارا جب، اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئی، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت میں ہیں حضرت ماریہ کے ساتھ اور وہ بھی میری باری ہے، تو انہوں نے ناگواری کا اظہار فرمایا، فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ ماریہ کو میں آزاد کر لوں گا اور اب اس کی باری بھی آپ کے پاس ہوگی، بطور خوش دل جوئی کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ فرمایا اللہ پاک نے اور یہ بات بھی کہی کہ ماریہ کو آزاد کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس میرا راز ہے، سر ہے آپ کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرما لیا، یہی واقعہ اپنی والی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی، تو فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گئی اور اس سے مطلع فرمایا۔ جب اس کو مطلع فرمایا
تو قرآن کریم نے وہ آیت اتاری وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ پاک نے مطلع فرمایا اپنے بعض ازواج مطہرات کو وہ سر سے، رازوں سے، پھر اللہ پاک نے ان کو مطلع سے فرما لیا۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے قسم کا کفارہ دیں اور قسم کو توڑ دیجئے، اور آپ کے لیے وہ جو چیزیں حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہ ہے ایک بات تو یہ کسی کے انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اس میں کریدنے میں، اس کے ٹو میں لگنے میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اگر کسی موقع پر اس کی ذاتی زندگی انسان کے بارے میں معلوم ہو جائے، اس کے معلومات آپ کے پاس آ جائے، تو پھر آپ اپنی حد تک رکھنا، اس کا اظہار نہ کرنا لوگوں کے سامنے۔ ہاں ایک صورت میں وہ یہ، اگر کسی شخص کی جان، مال، آبرو کے لحاظ سے ایسے وہ کیا اور راز آپ کے پاس ہو کہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو یا قوم و ملت کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس وقت آپ کے لیے اظہار کرنے میں کوئی برائی نہیں اور آپ اس وعید میں شامل نہیں۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمائے جو انسان دوسرے کے اوپر پردہ پوشی کر لیتا ہے، کیا دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کے اوپر پردہ پوشی کر لے گا؟ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرما لے گا، آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر اللہ پاک پردہ پوشی کر لیں گے۔ تو کسی کے ذاتی زندگی میں ایک تو لگنا نہیں چاہیے، اگر معلومات ہو اپنی حد تک ہو، کسی انسان کو برائی میں دیکھا ہو اس کو بھی آپ اپنے حد تک محدود رکھو۔ ہاں اس کو آپ اکیلے میں اچھے طریقے سے وہ آپ اس کو سمجھائیں اور اس کے لیے دعا کر لیں، لیکن اس کے اظہار دنیا میں نہ کریں کہ اس کو رسوائی ہو جائے، اس سے اس کی وہ رسوائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے اس کی وہ برائیاں وہ سامنے آئے۔ اس طرح نہ کرو، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں۔ فرمایا قرآن کریم کی آیت یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، فرمایا اس دن کو ضرور یاد رکھو کہ جس دن اللہ پاک بیدوں کو ظاہر کر لے گا، فما لہ من قوۃ، کوئی طاقت نہیں ہوگی انسان کے لیے کہ ان بیدوں کو، رازوں کو ظاہر ہونے سے اس کو ہٹا دے یا کم از کم اس کو دبا دے کہ وہ ظاہر نہ ہو۔ فرمایا کوئی انسان کے پاس طاقت نہ ہوگی، ولا، آگے فرمایا ولا ناصر، نہ کوئی حمایتی مددگار ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کر لے گا اس بیدوں کا، اس رازوں کا جواب دیے جائے۔ فرمایا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی طاقت ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص من سترہ عورت اخیہ المسلم، فرمایا جو شخص اپنے مسلمان کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی بھی سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ، اللہ پاک قیامت کے دن اس انسان پر پردہ پوشی کر لے گا۔ ومن کشف عورت اخیہ المسلم، فرمایا جو شخص مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کو راز کرنا چاہے، افشا کرنا چاہے لوگوں کے سامنے تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اس کی رسوائی ہو جائے، فرمایا اللہ پاک اس انسان کو رسوا کر لے گا دنیا میں، یہاں تک کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ پاک اس کو رسوا کر لے گا۔ اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک روایت مجھے یاد آئی، فرماتے ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور وہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ ایک موقع پر گئے گھر میں، دیکھا کہ وہاں سے روشنی ہے اور اس سے کچھ آواز بھی آ رہی ہے، غنا کی آواز کی، سریلی آواز میں اشعار پڑھنے کی۔ فرماتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ٹھہر رہیں، میں پتہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا اس گھر میں کنز العمال کی روایت کے مطابق اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام بھی ہے اور ایک باندی ہے جو سریلی آواز میں اشعار پڑھ رہی ہے، جس سے یہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً اس کو ٹوکا کہ ایک بوڑھے آدمی، آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور آپ کی اس عمل کو دیکھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اس نے جواب میں کہا، اے امیر المومنین، آپ نے بھی تو دو غلط کام کر دیے، ایک تو میری جاسوسی کر لی، دوسری آپ میری اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوئے، یہ آپ کے لیے شیوہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ فرمائے اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
وہاں سے روتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ واقعی مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے یہ انسان، یہ بوڑھا شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مجلس میں آیا کرتا تھا بکثرت۔ فرمائے چند دنوں کے بعد یہی پھر آیا اور دور جا کر بیٹھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جانچ لیا، دیکھ لیا اس کو کہ وہی شخص ہے، تو فرمایا اس کو بلوایا۔ جب بلاتے ہوئے آ رہا تھا، فرماتے ڈرتے ہوئے وہ آ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے سزا دیں گے، اس نے مجھے ایک ناجائز عمل میں دیکھا تھا، اب شاید اس کی یہاں پر افشا کر لے گا، اظہار کر لے گا اور مجھے سزا سخت دے گا۔ فرماتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اس سے قریب لے کر جب آ کر بٹھایا، پھر قریب کیا اور اس کے کان کے بارے میں یہ بات کہی کہ دیکھو آپ کو جو میں نے وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی تھے، یہاں تک کہ ابن مسعود کو بھی میں نے اس کا اطلاع نہیں دی۔ تو اس نے بھی کہا کہ امیر المومنین آپ بھی کان قریب کیجئے۔ فرمایا میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب سے آپ میرے گھر سے تشریف لے کر گئے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ لیا ہے کہ سریلی آواز میں باندھی وہ اشعار کہیں، جس کو گانا کہیں، وہ میں نے عمل ہی چھوڑ دیا ہے جب سے آپ تشریف لے کر گئے۔ تو دوسرے مسلمانوں کی بیدوں کو، رازوں کو اگر آپ کے پاس علم ہو، اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔